آج کل کے مسلمانوں کی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ سنتوں سے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بعض لوگ بیچارے ایسے بھی جاہل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو کسی مخصوص لباس کا پابند کرنا یہ اسلام میں عصبیت ہے. یہ اسلام کی عصبیت نہیں ہے، یہ اسلام کی غیرت ہے. اسلام کی غیرت ہے. میری بات آپ توجہ سنیں گے، یہ اسلام کی غیرت ہے، عصبیت نہیں ہے. وہ تو پاگل ہے، جاہل ہے جو سمجھتا ہو کہ مسلمان کو کسی لباس کا پابند کرنا یہ اسلام کے اندر تنگی پیدا کرنا. یہ تنگی پیدا کرنا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ لکھا ہے علماء نے کہ یہ اسلام کی غیرت ہے. اسلام میں لباس کے طرز کی قید، اسلام میں لباس کے طرز کی جو قید ہے، میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں. میں تو بہتر آپ سے کہتا ہوں، جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی کی طرف، اللہ سے دشمنی کرنے کی طرف جا رہے ہیں. جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں، بالکل یقینی بات ہے. عجیب بات لکھی علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص اگر یہ کہتا ہے مجھے یہ والا لباس پسند ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے مجھے یہ والا لباس پسند ہے، تو ایسا مسلمان نبی کے ساتھ غدار ہے. ایسا مسلمان غدار ہے. آپ سے بالکل میں بے حجاب بے تکلف آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو مسلمان پینٹ پہنتے ہیں وہ نبی کے ساتھ غدار ہیں. آپ کو تو کسی نے یہ دھوکہ دیا ہے کہ یہ تنگی پیدا کر رہے ہیں، اور میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں میں سمجھ کر کہہ رہا ہوں. جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں وہ نبی کے ساتھ غدار ہیں. کیوں؟ ایسے کوئی خیالی بات نہیں ہے، کیونکہ دین کی سطح گرتے گرتے یہاں آ گئی ہے کہ ایک مسلمان کو پہچاننا مشکل ہے. آپ اس کی ختنہ دے کر کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان. کسی حادثے میں، کسی زلزلے میں، کسی ٹرین ٹکرا جائے کہیں، تو مسلمانوں کی لاشوں کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کو اسلام میں باندھ دیا ہے. جی ہاں، اسلام کو آپ نے فرائض باندھ دیا ہے کہ یہ اسلام ہے. اور میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ پینٹ پہنتے ہیں تو آپ نبی کے ساتھ کیا ہیں؟ غدار ہیں، وفادار ہیں. غدار ہیں، پکے پکے. اس کی مثال دی ہے علماء نے، بڑی اچھی مثال دی ہے. اور پڑھا کرو. مولانا ادریس صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ، ان کی وہ ایسی بنیادی کتاب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان اس کتاب کا مطالعہ نہیں کرے گا وہ یہود و نصارہ کا مطالعہ کرے گا. وہ لکھتے ہیں عجیب بات لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دو قومیں ہیں، دو ملک ہیں. دو ملک ہیں، دونوں آپس میں لڑائی ہے. ممالک کی لڑائی ہوا کرتی ہے. کہیں دفاعی لڑائی ہے، کہیں اپنی حدود کی حفاظت کی لڑائی ہے. جی ہاں، کہیں کسی کو کچلنے کی لڑائی ہے، کہیں کسی کی طاقت کو توڑنے کی لڑائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دو ملک آپس میں اگر اختلاف کرتے ہیں، لڑائی ہے ان کی، تو آپس کی دونوں کی لڑائی ہے. اگر اس ملک کا فوج کا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے اس والے ملک کی فوجی کا لباس پسند ہے، تو بتائیے کیا اس کا ملک اس کو اجازت دے گا؟ عجیب و غریب بات. اگر اس ملک کا فوجی یہ کہتا ہے مجھے اس ملک کی فوج کا، جو ہمارا مخالف ملک ہے، مجھے اس کی فوج کا لباس پسند ہے، تو بتائیے کیا اس ملک کی فوج اپنے فوجی کو دوسرے اپنے مخالف ملک کی فوجی کا لباس پہننے کی اجازت دے گی کہ بھئی کوئی بات نہیں، آپ کو اس کا شوق ہے، آپ یہ پہنیے، آپ یہ پہنیے، آپ کو پہنیے، آپ کہتے ہیں کیا بات ہے؟
وہ کہے گی آپ غدار ہیں نکل جائیے ہمارے ملک سے، یا آپ غدار ہیں آپ فوج سے نکل جائیے۔ بتائیے تو صحیح، میں حیران ہوں کہ مسلمان غیروں کی شکل بنا کر اپنے آپ کو نبی کی امت میں سمجھتا ہے، اور ملک کی فوج اپنے ایک فوجی کے لباس کے بدلنے پر اس کو اپنی فوج سے نکال دیتی ہے کہ آپ نکل جائیے یہاں سے۔ بتائیے آپ سوچیے، آپ بڑے عقل مند ہیں اور آپ سمجھتے ہیں بڑی ترقی کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ہم نے اسلام کو آسان کیا ہے، آپ نے اسلام کو برباد کیا ہے۔ آپ اسلام کو آسان نہیں کرتے، آپ اسلام کے دشمن ہیں۔ مسلمان کی امتیازی شان یہی اسلام کی بقا ہے، اسلام کی بقا اسی جگہ مسلمان کی امتیازی شان ظاہر ہو۔ قرآن نے کہا ہے کہ تم مسلمان تقوی کے بغیر نظر نہیں آ سکتے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تمہاری پہچان، تمہاری امتیازی شان جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف اتباع سنت سے ہے۔ اگر اتباع سنت اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کو یہ دیکھ کر یہودی سمجھا جائے گا، نصرانی سمجھا جائے گا۔ آپ یہ کہیں میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، اس پر فرمایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم اپنے ظاہر سے اگر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہو تو ہم تم پر اعتماد کریں گے، تمہیں قریب کریں گے، تمہیں اپنا سمجھیں گے، اگرچہ تمہارا تنہائی اللہ کے ساتھ کیسی ہے تم جانو۔ اگر کوئی بھی یہ کہتے ہو کہ جی آپ کو نہیں معلوم میں تہجد پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، فرمایا تمہارا اللہ کا معاملہ ہے، تم جانو تو اللہ جانے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے۔ میں نے ایک مثال دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا بوسہ لینے سے روکا، سنیے آپ کو بوسہ نہیں دیتا، آپ کی چاہت یہ ایک ایسا عجیب و غریب حصہ ہے جس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم ان کی ایک بات مان لیں، اپنی ایک بات منوا لیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دنیا والوں کے ساتھ دین پر معاملہ کر لیا۔ ایک بات آپ ہماری مان لو، ایک بات ہم آپ کو مان لیں۔ جی حضرت تھانوی میں لکھا ہے کہ یہ مصلحت نہیں ہے، یہ باطل کے ساتھ مصالحت ہے۔ چلیے آپ مساوات کیجئے، میں آپ کی کچھ باتیں مان لیتا ہوں، میری کچھ باتیں مان لیں، چلیے ہم دین کو معاملہ کر لیتے ہیں۔ یہاں مسلمان پہنچا ہے اب کہ وہ دین پر غیروں کے ساتھ مصالحت کر رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا خیال آیا، ہلکا سا خیال کہ اگر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اجازت دے دیں گے حدیث کا بوسہ لینے کی، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ کیا؟ پہلے روکیں گے پھر اپنا ایک مطالبہ کریں گے۔ ہماری ایک شرط ہے کہ آپ جب طواف کیا کریں تو جو ہمارے بت رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ میں، آپ ان بتوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان بتوں کو آگے جھکتے ہوئے جایا کریں۔ یہ ہماری بات، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور یہ مطالبہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے رب کو چھوڑ دیں، نہیں، اپنے رب کو آپ باقی رکھیے، آپ اپنی عبادت کیجیے، پھر رب کو باقی رکھیے، مگر جو ہمارے ارباب ہیں، جو ہمارے معبود ہیں، آپ ان سے بھی تعلق ثابت کیجیے تاکہ ہمارے آپ کے درمیان محبت پیدا ہو، ہمارا آپ کے درمیان تعلقات اچھے ہو جائیں، ہمارے آپ کے درمیان سے دوری ختم ہو جائے۔ جی ہاں، صاحب میں آپ سے بالکل کھل کر کہہ رہا ہوں، یہ ان کا مقصد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا خیال آ کے گزر گیا کہ اگر صرف دکھلانے کے لیے انہیں خوش کر دیا جائے اور یہ مجھے بیت اللہ کا یہ ہے پھر اس کا بوسہ لینے دیں، اگر میں صرف دکھانے کے لیے ذرا سا اشارہ کر دوں تو کیا حرج ہے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا جواب میں سنیا، اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، نبی جی اگر ہم آپ کو آپ کے ایمان پر ثابت قدم نہ رکھتے، اس سے ہمارا فضل ہے کہ ہم نے آپ کو ایمان پر ثابت قدم رکھا، اگر ہم آپ کو ایمان پر ثابت قدم نہ رکھتے تو نبی جی بالفرض ہو سکتا تھا کہ آپ ان کے مطالبے پر صرف دکھلاوے کے طور پر بغیر دل کے ارادے کے ہلکا سا جھک جاتے، اگر آپ تھوڑا سا بھی جھک جاتے ان کی بات کی طرف، تو اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے۔
ہم نے اس بات ساری بات اس لیے عرض کی ہے کہ مسلمان معاشرے میں یا معاملات میں یا کھانے کمانے میں یا بیاہ شادیوں میں یا شکل اور لباس میں غیروں کی طرف جھکتا ہے جب اس کے دل سے اللہ کا تاثر ختم ہو جاتا ہے. جب اس کے دل سے اللہ کا تاثر ختم ہو جاتا ہے پھر اسے چار و ناچار اسے جھکنا پڑتا ہے غیروں کے سامنے، کیونکہ جس کی طرف جھکنے کا حکم تھا اس کی طرف جھکا نہیں. اب اس کا طبیعت کا میلان غیروں کی طرف ہو. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو خود بیان کرے اور اس کے لیے وہ فارغ کرے. میں اللہ کو ایک مانتا ہوں یہ کافی نہیں ہے. میں اللہ کو ایک مانتا ہوں یہ کافی نہیں ہے. یہ اللہ کا آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، آپ ابھی کفر سے نکلے ہیں. بتائیے آپ جو چوزہ انڈے سے نکلا ہو کیا اس کو غذا کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کی تقویت کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک عرصہ یہ چوزہ اپنی مرغی کے پروں کے ماں کے پروں کے اندر رہتا ہے کہ ابھی اتنا کمزور ہے کہ صرف اس کا انڈے سے نکل آنا اس کی حیات باقی نہیں رہے گی اگر اس کو مرغی کی سیک نہ ملی، اگر اس کو غذا نہ دی گئی. میں تو بالکل واضح کرتا ہوں ایک آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں کہتا ہوں اس کا مسلمان ہونا اس کے کفر سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے. مسلمانوں میں ارتداد کیوں ہے؟ کیا وجہ ارتداد؟ مسلمانوں میں ارتداد کیوں ہے؟ کیا وجہ ارتداد کی؟ ارتداد کی صرف واحد وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان میں دین کا داعی نہیں ہوگا وہ مسلمان باطل کا مدعو ہوگا، جو باطل کا مدعو ہوگا مرتد ہو جائے گا. صاف صاف. جو مسلمان اپنے ایمان کی غذا نہیں لے گا، آپ دیکھ لیجیے انسان اگر غذا نہ لے اس کا بدن کمزور ہوتے 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 یہاں پہنچ جائے گا کہ اس کی موت قریب آ جائے گی. اس کو اس کا ضعف، جسم کا ضعف اسے موت تک پہنچا دے گا. اصولی بات سب جانتے ہیں. اس لیے ایمان کو غذا دینا، اور یہ ایمان جو غذا ملتی ہے ایمان کو وہ مجاہد مشقت کس سے غذا ملتی ہے ایمان کو؟ الایمان یتغذا. صاف فرمایا کہ ایمان کو جو غذا ملتی ہے وہ مشقت سے غذا ملتی ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ وہ ایمان بالغیب لے کر آئے ہیں. ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل کچھ بھی کہے، آپ کو نبی کی بات کو تسلیم کرنا ہوگا نبی کے اعتماد پر. عقل انکار کرے گی، عقل انکار کرے گی، عقل انکار کرے گی. نبی خبر دیں گے. میری سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام باہر کے بڑے بڑے ملکوں میں اور بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے جا کر متاثر کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کا یقین غیب پر تھا. میں ایمان بالغیب کی ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ عقل اور خبر، عقل اور خبر، نظر اور خبر. نظر عقل کے ساتھ ہے، نظر عقل کے ساتھ ہے، اور خبر یہ خبر غیبی ہے، خبر نبی کے ساتھ ہے. عقل نظر امتی کے ساتھ ہے اور خبر نبی کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. اس میں ایمان والوں کا امتحان تھا کہ دیکھیں ایمان والے اس خبر پر ان کے ایمان کا کیا حال ہوتا ہے، بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے، انکار کرتے ہیں یا اعتراف کرتے ہیں. اللہ نے امتحان لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک سفر کرایا معراج کا، یہ ایمان کے سیکھنے کے لیے اور ایمان بالغیب کے لیے ایک بہت بنیادی سبق ہے، بنیادی مثال ہے. ورنہ میں کہتا ہوں آپ سے اگر کوئی یہودی یا کوئی غیر مسلم کوشش کر کے چاند تک پہنچ جائے تو مسلمان ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. مسلمان یہ کہیں گے ہم نے کچھ کوشش نہ کی ورنہ ہم بھی آج ان کی طرح اوپر ہوتے اور ہمیں بھی عزت ملتی اور ہم بھی چاند پر جانے میں پہل کرتے. آپ سوچیے تو صحیح، وہ تو کریں آپ.
جس چاند کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے اشارے سے کاٹ کر دکھلا رہے ہیں، آپ اس چاند پر جانے کی تمنا کر رہے ہیں. آپ سوچیے، آج اگر باطلی ترقی کر لے اور آپ یہ کہیں کہ کاش یہ کام ہم کرتے، سوچیے. جس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے اشارے سے، یہ نماز کا اشارہ نہیں ہے، یہ ایک عبادت سے بعد اشارہ ہے. علماء نے لکھا ہے اس دن کا آپ کا اشارہ ایسا قوی تھا، اگر آپ اس دن اشارہ کرنے میں آسمان کا ارادہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ آسمان کو پھاڑ دیتے. آپ تو چاند کی بات کر رہے ہیں. اگر اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کر لیتے آسمان کے پھاڑنے کا تو آسمان پھٹ جاتا. اتنی قوت اس دن آپ کے اشارے میں تھی. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا، اور یہ اس لیے ہوا کہ ہم دیکھیں کہ کون آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہے، کون انکار کرتا ہے. سفر ہوا بیت المقدس، بیت اللہ سے بیت المقدس کا 1 مہینے کی مسافت زمین کی، لامحدود مسافت آسمانوں کی، 50,000 سال کی مسافت ہے. اور یہ مسافت جبرائیل کی ہے. آپ کے مسافت سے کتنی آگے اس کی کسی کو خبر نہیں ہے. آپ کی واپسی ہوئی، 1 مہینے کا سفر زمین کا، 50,000 سال کا سفر آسمانوں کا، اور آپ کی واپسی ہوئی اسی رات میں. آپ واپس بھی آ گئے اور صرف آسمان کو چھو کر واپس نہیں آ گئے، بلکہ جنت، دوزخ، اعمال کا، اجر بدعملیوں کا کی سزا ساری تفصیلی سیر ہوئی آسمانوں کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات واپس آ گئے. اسی رات نہیں واپس آ گئے، میں کہتا ہوں اسی منٹ واپس آ گئے. آپ کے بدن کی گرمی سے بستر میں جو حرارت تھی وہ ابھی تک باقی تھی کہ آپ کی واپسی ہو گئی. سوچیے، ایک آدمی بستر پر لیٹتا ہے تو اس کے بدن کی حرارت سے بستر گرم. آپ سردی میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنی دیر، اگر آپ استنجے کے لیے اٹھ کر جائیں بستر سے آ کر آپ دوبارہ لیٹیں، اتنی دیر میں آپ کا بستر ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن آپ کی واپسی ہوئی اور آپ کا بستر اس وقت تک گرم تھا. آپ نے صبح اٹھتے ہی اس رات کے سفر کی خبر ابو جہل کو دی. پہلے ابو جہل جیسے انکار کرنے والا. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں بھائی وہ بات کرو جو سمجھ میں آ سکے، ایسی بات کرنے سے کیا فائدہ ہے جس کی صلاحیت امت میں نہ ہو. بتائیے تو صحیح، ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے. آپ رب ہونے کے دعویٰ کرنے والے فرعون کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا، یہ میری امت کا فرعون ہے ابو جہل. آپ نے سفر معراج کی خبر ابو بکر و عمر کو نہیں دی کہ بھئی یہ ان کو بتانی چاہیے جو ہماری بات مانتے ہیں. یہ تو یقین بھی کریں گے، ابو جہل کیا یقین کرے گا. آپ نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل نے پوچھا محمد کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ آپ نے فرمایا کہ رات میرا سفر ہوا ہے. لوگ دوڑے کہ ابو صدیق کے پاس گئے، جا کر کہا آپ کو معلوم ہے آپ کے ساتھی کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہیں سب کو یقین تھا کہ ابو بکر انکار کر دیں گے، یہ کہیں گے بھائی میں کیا کروں، وہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں، ہم آج سمجھ میں آ نہیں رہی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں تو مان لو، کیا کریں مجبوری ہے. نہیں، انہوں نے کہا کیا بات کر رہے تم، یہ تو بہت معمولی سفر ہے جو آپ کا رات میں ہو گیا اور تم اس کے مجھ سے تصدیق کرانے آئے ہو. میں تو اس سے آگے کی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، جاؤ. سوچیے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اگر ایسی ناممکن بات پیش آتی ہے جس کو ساری دنیا کی عقلیں انکار کر دیں، تو میں کہتا ہوں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم استنجے میں سنت کے طریقہ بتلا رہے ہیں تو اس خبر میں اور اس خبر میں کوئی فرق نہیں ہے. میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں. آپ جو یہ کہتے ہیں
کہ اس زمانے کے اعتبار سے یہ والی سنت نہیں چلے گی. آپ سفر معراج کو سامنے رکھ کر ایک بیت الخلاء کی سنت کے طریقے پر آپ غور کیجئے. آپ میری بات آپ سے غور کیجئے میں کیا بول رہا ہوں. اگر آپ کا خیال یہ ہے، اگر آپ کا خیال یہ ہے اور باطل خیال ہے کہ وہ تو ایک ناممکن سی چیز تھی، نبی خبر دے رہے ہیں تو یقین کر لینا چاہیے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس والے ہاتھ سے سمجھا کرو تو یہ کوئی ایسی زیادہ اہم چیز نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نبی کی بات پر ایمان لائے، بات پر ایمان نہیں لائے. سوچیے آپ لوگ دوڑ کے گئے، جا کر کہا کہ ابو بکر تمہیں خبر ہے تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ہاں جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں یقین ہے اس کا، تمہیں شک ہے. علماء نے لکھا ہے اگر یہ خواب ہوتا تو کفار اس کا انکار نہ کرتے. بعض جاہلوں نے کہہ دیا کہ یہ تو خواب تھا. ارے ایک آدمی خواب میں اگر دیکھ رہا ہے کہ وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کھلتے ہوئے ہندوستان میں ہے تو عقل تو اس کو بھی تسلیم نہیں کرے گی. اگر آپ غور کریں، اگر یہ خواب ہوتا تو کفار کو کیا ضرورت تھی کہ آپ اس کا انکار کرتے. آپ کا سفر معراج بدن کے ساتھ ہوا ہے. حضرت عائشہ سے نے پوچھا آپ سے کہ حضرت بتائیے تو صحیح، آپ پر سب سے سخت دن کون سا گزرا ہے؟ آپ نے حضرت عائشہ سے طائف کا ذکر نہیں کیا اس روایت میں، کیونکہ طائف کی جو اذیت ہے جسمانی ہے. معراج کے سفر کا انکار یہ قلبی تکلیف ہے. سنیے میں کیا بولا. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں اور وہ واقعات بیان نہیں کرے گا جس کا لوگ انکار کرتے ہیں تو مسلمان اس اذیت سے محروم ہو جائے گا جو اذیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہے. سمجھے میں کچھ بول رہا ہوں. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ واقعات ان کی اب ضرورت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ان واقعات کو ہی اڑا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کے واقعات ہیں. سوچیے آپ اگر ان واقعات کو اس زمانے میں بیان نہیں کریں گے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان وہ اغیار کی نظر میں ایک تصور ہوں گے، حقیقت نہیں ہوں گے. میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں. اگر اس زمانے کے مورخین یا اہل سیر یا علماء ان واقعات کو نظر انداز کر دیں یا یہ سمجھیں کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کی اور اس زمانے کے صحابہ کے ایمان کی جانچ کے لیے یہ واقعات ہو گئے تھے، گزر گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایمان کے بننے کے ایک باب کو ختم کر دیں گے، بند کر دیں گے. جو اہمیت مسلمانوں کے لیے احکام شریعت کا بیان کرنے کی خدا کی قسم اس سے زیادہ اہمیت علماء اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی توحید کے بیان کرنے کی ہے. یہ علماء نے لکھا ہے، میں کوئی خیالی باتیں نہیں کرتا. علماء نے لکھا ہے کہ احکام کا علم بذات مقصود نہیں ہے، احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے. اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات مقصود ہے. عجیب بات دیکھیے، علماء نے لکھا ہے کہ احکام کا علم بذات مقصود نہیں ہے. آپ نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، بیوع کے اور کمانے کے، خرچ کرنے کے مسائل سے اگر آپ واقف ہو گئے ہیں تو آپ اس سے فارغ ہو گئے ہیں. جی اب اس کے مطابق عمل کیجیے. لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات مقصود ہے.